یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ حضران اہل سنت نے لکھا کہ حضرت معیسہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب نے فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا اور اس جاگیر کے سردار یوشع بن نون کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آدھی جاگیر فدق پیشکش کی اور ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا کہ ہم یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ اور اس وجہ سے کہ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو اس انداز سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اپنا لشکر یا اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں اور صرف وہ رعب اسلام کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی لشکر لے کے گئے ہوں، یہ صرف اسلام کے رعب کی وجہ سے ملے۔ لیکن یہاں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ اصل میں ملکیت تھی انبیاء کی اور یہودی اس پہ قابض تھے، لیکن کیونکہ وہ قابض تھے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر اپنی مرضی سے دے دی۔ اس کے لیے اہل سنت کی معتبر کتابیں فتح البلدان میں ابی الحسن بلازری نے، معجم البلدان 139 نمبر صفحہ مطبوعہ بیروت یاقوت الحمری بغدادی نے، تاریخ تبری میں جلد نمبر 3 میں، ذکر غزوۃ الخیبر میں، تاریخ کامل جلد نمبر 108 پہ ابن اسیر نے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 پر، اور تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر لکھا گیا کہ اس جاگیر کو معیسہ بن مسعود انصاری جو اہل فدق کے پاس گئے تھے تو ان کے سردار یوشع بن نون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کے دی، اور ان تمام جو کتب میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے ان میں لکھا ہے کہ یہ صرف فدق خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا۔ جب یہ رسالت مآب کو مل گئی تو اس کے بعد خدا نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو کریا والوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا اس میں حق ہے خاص اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربا کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر اہل سنت برادران کی، تفسیر مظہری، فتوحات الہیہ، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور اور تفسیر جواہر، ان تمام تفاسیر میں یہ نقل ہوا کہ جب یہ آیت آئی تو اس آیت سے مراد وہ فدق کی جاگیر ہے جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے خیبر کے یہودیوں سے دلوائی تھی، لہٰذا یہ آیت صرف اس جاگیر کے متعلق ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر مل گئی تو یہ 7 ہجری ہے۔ 7 ہجری کو رسالت مآب کو اس جاگیر کا ملنا تھا، یا اس کے بعد خدا نے قرآن میں ایک اور آیت بھیجی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو۔ اب یہاں پر اہل سنت برادران کی میں کتب کے حوالے دیتا ہوں جن میں لکھا ہے کہ هذه الآیات وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دعا نبی فاطمہ وَآتَهَا فَدَقَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا
اور فدق اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا۔ اب اس کے حوالے نوٹ فرمائیں۔ پہلی کتاب ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی، جلد نمبر 4، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، صفحہ نمبر 266 اور حدیث نمبر 4570۔ اس میں یوں لکھا گیا کہ جب یہ آیت آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ دوسری کتاب شواہد التنزیل، امام حاکم اسکانی کی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 515 اور حدیث نمبر 468۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وعطاها فدق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں لکھ کے دے دیا۔ تیسری حوالہ تفسیر قرآن العظیم ابو الفداء ابن کثیر دمشقی، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، صفحہ نمبر 36۔ اس آیت کے ضمن میں یوں لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ چوتھی کتاب جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 33، دارالفکر بیروت، لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 349 کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 5872 کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بالکل وہی اسی طریقے سے یہاں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 7، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 11125۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی نقل کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا۔ ساتواں حوالہ المطالب الاعلیہ، جلد نمبر 8، حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی، اہل سنت برادران کے مشہور مفسر و مؤرخ، صفحہ نمبر 280، مطبوعہ بیروت، حدیث نمبر 3717 کہ جناب سیدہ کو رسالت مآب نے بحکم خدا فدق دیا۔ حوالہ نمبر 8 لباب النقول، مشہور عالم دین اہل سنت کے جلال الدین سیوطی، دارالکتاب العربی، صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 639 کہ رسالت مآب نے بحکم خدا، جو وحی الہی کا ترجمان رسول ہے، اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو دی۔ نواں حوالہ الدر المنصور فی التفسیر المعصور، جلد نمبر 5، دارالفکر بیروت، لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 273۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ 10واں حوالہ تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 8، مکتبہ امدادیہ ملتان، صفحہ نمبر 62۔ انہی الفاظ کے ساتھ پھر نقل ہوا کہ حکم خدا کے ساتھ رسالت مآب نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ التفسیر مظہری الشیخ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 242۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ فتح القدیر امام شوکانی، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 278 278۔ اس میں لکھا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فدق بی بی کو دیا۔ 13واں حوالہ جامعہ اسباب النزول، صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 26۔
उसी तरीके से यहां भी हदीस नकल हुई कि रिसालत माब ने इस आयत के उतरते ही जब यह आयत नाजल हुई अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। 14वां और आखिरी हवाला मवाहिबुर रहमान मकतबा रहमानिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 81 नंबर सफ़ा पर अल्लामा सैयद अमीर अली ने यूं लिखा कि इस आयत के उतरते ही रिसालत माब ने जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। बरादरान ईमानी, हमने आपके सामने फदक कहाँ से चला, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले सुन्नत की किताबों से कि खैबर के यहूदियों ने रिसालत माब को दिया और खुदा ने जब कुरान में आयत भेजी कि ये जो माल फ़ै है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, वल रसूल और उसके रसूल के लिए, वल ज़िल कुर्बा और ज़िल कुर्बा के लिए, क्योंकि ये जगीर माल फ़ै है तो माल फ़ै में से ये अल्लाह की मलकियत है, रसूल की मलकियत है और उसके बाद ज़विल कुर्बा की मलकियत है। उसके बाद यहाँ पर यतीम, मसाकीन और मुसाफिर उनके बारे में जहाँ जिक्र हो रहा है तो मैं आपके गोश गुजार ये ज़रूर करूँगा कि जंग बदर इस्लाम की पहली जंग से लेके इस्लाम की आखिरी जंग तक मुसलमानों के यहाँ जितना भी माल गनीमत आया वो रिसालत माब बराबर असहाब में तकसीम करते रहे। हत्ता कि यहाँ तक भी कुतब में नकल हुआ कि जब रिसालत माब की बारगाह में कोई शख्स कोई चीज़ लेके आता रसूल को पेश करता तो रिसालत माब उससे पूछते कि ये सदका है या हदिया है। हदिया होता तो कबूल कर लेते, सदका होता तो वहां पे बैठे हुए असहाब में तकसीम फरमा दिया करते थे। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के नबी, एक उम्मत के हादी तो थे, लेकिन उसके साथ बनी अब्दुल मुत्तलब और बनी हाशम इस तमाम कुंबा, इस तमाम खानदान के कफील भी थे और इस खानदान के यतीम मसाकीन रिसालत माब की कफालत से ही पलते थे। तो इस जागीर से जो हक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था वो रिसालत माब अपनी ज़ात पे नहीं बल्कि बनी हाशम, बनी अब्दुल मुत्तलब के यतीमों, मसाकीन और उसके मुसाफिरों में तकसीम फरमा दिया करते थे। 7 हिजरी में ये माल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। उसके बाद जनाब सैयदा के नाम लिख के दे दिया। यानी कि अब इस बात पे बहस बिल्कुल फजूल है कि ये बीबी की मिरास थी। ये मिरास नहीं, ये बीबी की मलकियत थी, क्योंकि रिसालत माब ने अपनी ज़िंदगी में शहजादी कौनैन को लिख के दे दिया था। अब अगर इसमें उम्मत का हक होता तो जब रिसालत माब ने इस जागीर को जनाब सैयदा के हवाले किया था और उनकी तहवील में दिया था तो यहाँ उम्मत सवाल कर सकती थी कि या रसूल अल्लाह, इसमें हमारा भी हक है। उम्मत का खामोश रहना, जनाब सैयदा की तहवील में रहना, इस बात की बैयन दलील है कि उस दौर में असहाब पैगंबर और रहने वाले तमाम मुसलमानों ने रिसालत माब की बहुक्म परवरदिगार इस तकसीम को तस्लीम कर लिया था। अब इसकी अगली वीडियोस में हम इस पे उठने वाले एतराज़ात का जवाब देंगे। आज पहला सवाल का जवाब, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा तवील नहीं करना चाहते, हम कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें और आप तक हकाइक पहुँचाए जा सकें कि यह फदक कहाँ से चला।